بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 396 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم مان لیں، فیما، اس چیز میں کہ شجر بینہم، اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو قضیت، آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا، اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیما، دل و جان سے تسلیم کرنا۔ ترجمہ یوں ہے، بس تمہاری پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنی تنازعات میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں حکم، جج نہ بنائے۔ دوسری بات، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تیسری بات، اور اس حکم کے آگے مکمل طور پر سرے تسلیم خم نہ کریں۔ بزرگان محترم، یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری شریف کے مطابق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے کھیت کی سیرابی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ زبیر، تم پہلے اپنی کھیتی کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور اس کو ترجیح دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اس میں ترجیح کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ انصاری کی اس بات پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا، اور فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی زمین کو سیراب کرو اور پانی کو یہاں تک روک لو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے، پھر اپنی پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ گویا انصاری کے غصہ دلانے والی کلمات کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا اس میں اس انصاری کی بھی رعایت رکھی گئی اور دونوں کے لیے گنجائش بھی تھی۔ مگر جب انصاری نے ایسی بات کہی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناراضگی کا سبب بنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پورا حق دلا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی۔ گویا اس آیت کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ آپسی نزاعی معاملات جب ہو جائیں تو تمہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر لینا چاہیے۔
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला सादिर फरमाएं, दिल में तंगी लाए बगैर उस फैसले को दिल की गहराई के साथ तस्लीम कर लेना चाहिए। ईमान का भी तकादा यही है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को दिलो जान से कबूल कर लिया जाए, और जो फैसला भी आप अलैहिस्सलातु तस्लीम का हो, उस फैसले के खिलाफ अपने दिल में जरा भी तंगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरे खम तस्लीम करते हुए दिलो जान से दिल की कुशादगी और वसअत के साथ आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हमारे सामने हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में, तमाम हालात में और तमाम मामलात के जुज़ियात में कुरान व हदीस में रहनुमाई मौजूद है। हर मसले की वजाहत कुरान मजीद और अहादीस शरीफा और फ़िक़ही किताबों में मौजूद है। इस कदर साफ व शफ़ाफ और तैयार शरीयत को तस्लीम करना मुसलमानों का काम और उनकी जिम्मेदारी है। बड़े अलमी और दुख की बात है कि मुसलमानों का बेशऊर तबका इस्लामी दारुल क़दा और दारुल इफ्ता के फैसलों और फतवों से बिल्कुल बेनियाज होकर महज अपने मफाद की खातिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए दिलो जान से तैयार है, महज इसलिए कि उसमें उनका दुनियावी नफा है। वो इस्लामी शरीयत से भागते हैं और मादी नफा के लिए अपनी रूह और आखिरत को मजरूह करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।